الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء و مشائخ معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس سے بھی سادہ ہو سکتا تو وہ بھی کر دیں، تھوڑی سی آواز کر دیں۔ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرتے ہیں، اور پھر ہر طرف اجالے، روشنیاں، انوار پھیل جاتے ہیں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے تقدس مآب رشتوں کا حیا وہ معاشرہ کھو چکا تھا۔ انسان کے بڑے محبوب رشتے، اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے نکاح میں آنے والی اس کی بیوی ہے، ان محبوب رشتوں کا احترام وہ لوگ کھو چکے تھے۔ ماں کتنا محبوب رشتہ ہے بھائی، لیکن یہ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، یہ ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاظ کی منڈی میں 3 بیٹے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کراتے ہیں۔ اور باپ کے ساتھ اسلام سے پہلے رویے کیا تھے؟ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ پوچھنے پہ اس سے پوچھا گیا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور گزرا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ سائل کی غرض تھی کہ کوئی ایسی بات جو گزرنے والا جب وہ تحریر پڑھے گا تو دل کے آئینے پہ چوٹ لگے گی، کوئی راستہ ملے گا، لیکن بے ڈھنگی سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پہ لکھنا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں دوبارہ کی، شادی نہ کی، بیوی بچے نہیں تھے۔ اس معاشرے کا بیٹا اپنے باپ کو اپنا مجرم سمجھتا تھا۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، منڈیوں میں بک رہی تھی۔ حضور آتے ہیں، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ تعلیم دی رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں دوست نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پہ عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ 2 لمحوں کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 اشرہ یا 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو سر راہ مجھے ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔
دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھیں۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے وہ بوڑھا کہتا ہے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نے بھائی رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے گھر آئے، اور جب گھر داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ میرے ماں جی ہے۔ آپ فرماتے یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ کہتا ہے ماں ہے، بڑی بڑی دعائیں دیتی ہے، میں خدمت کرتا ہوں، عام سا آدمی ہوں، سارا دن گوشت کاٹتا ہوں، رات خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو دعائیں دیتی ہے، لیکن دعا بڑی دیتی ہے، بہت بڑی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا دعا دیتی ہے؟ تو وہ قصاب کہتا ہے میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یقین جانو آپ کی طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ ہائے ہائے، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی۔ یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور ان کو راضی ان کی زندگی میں کرو، ان کی خدمت ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا نالائق ختم والے دن آدھی مسجد بھر دیتے ہیں انواع و اقسام کے پھلوں سے، اور تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا، بھائی جان تھوڑی سی آواز کم کر دیں، مہنگے سے مہنگا پھل لا کے ہم وہاں رکھ دیتے ہیں۔ بھائی جان تھوڑا سا ہم اپنے بھی دماغ پہ زور دیں نا، تو 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ان بوڑھوں کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا۔ وہاں تو شاپر چھپا کر لے جاتے تھے، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ آج انواع و اقسام کے پھل لے آئے، کھانے لے آئے۔ یہ قدر زندگی میں کرو نا بھائی، یہ خدمت زندگی میں کرو نا۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے قبرستان جاتے ہیں جوتے اتار کے اور الٹے قدم آتے ہیں۔ یہ حیا زندگی میں کرو بھائی۔ اگر زندگی میں عزت چاہیے تو ان کی قدر کرو، عرش کا رحمان راضی ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ خدمت کرو گے تو رب ملے گا، لیکن ہم نے نالائق بچے بھی دیکھے ہیں جو خدمت سے جی چراتے ہیں۔ مجھے آپ کے اسی جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتا ہے اب کہانی سناؤں اپنی، اور پھر مشورہ بھی چاہیے، آپ بھی سنیے گا وہ کہانی۔ وہ کہتا ہے کہ ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، میں اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور ماں نے مجھے بڑی محنت سے پالا پوسا، جوان کیا، بہت سارے احسان ہیں ماں کے میرے کندھوں پہ، لیکن اب میں ایک بڑے ہی کرب اور امتحان سے گزر رہا ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں، گھر میں نوح ساس کا جھگڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور ہے، تو اب آپ بھی بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر، اپنی گھر والی کو بھی سمجھاؤ، جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو، یہ بھی تو ماں باپ ہیں۔ اس کو میری بات سمجھ میں نہ آئی، تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ میں کہا سنائیے ترکیب۔
وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں؟ میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا 60 برس۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھتی رہی، اور آج تو بڑا ہوا اور آج تو ماں کو گھر سے نکال رہا ہے۔ اور بھائی خدمت کرو ان کی، رب راضی ہوگا، ورنہ عبادت بھی اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو چند دوست ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 18-20 برس ہوگی، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور، مجھے کسی نے بتایا یہ بچہ صدائے مدینہ لگاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگا اس پرفتن دور میں جہاں لوگ چونک چباروں میں کھڑے ہوتے ہیں، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں، یہ کتنا فیروز بخت بیٹا ہے جو لوگوں کو صبح کے وقت نماز کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ اللہ بلا رہا ہے، آؤ سجدہ کریں۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے بہت ساری دعائیں دی۔ ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سرگوشی کی، وہ کہتے ہیں یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ بھائی جان کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے یہ تو زیادتی ہے، وہ دلائل دینے لگا، وہ کہتا ہے مجھے بھی اور میرے والد کو بٹھائیں، میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ میں نے کہا اگر تیرے باپ کی غلطی ہوئی تو پھر رد عمل تو یہی ہوتا ہے نا، پھر وہ کھائے گا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ یار، کچھ خیال کرو۔ میں نے کوئی 1-2 بات ایسی کی کہ دل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا جاؤ معذرت کرو۔ وہ کہتا وہ بڑے سخت ہیں، نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا جاؤ تو صحیح یار۔ یقین مانی 10-20 منٹ بعد وہ واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا ہی مہربان ہے میرا باپ، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ بڑے محبوب رشتے ہیں بھائی، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جب چلے جائیں گے نا تو آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب روٹ کے چلے گئے نا، منہ پھیر کے چلے گئے، کفن میں منہ چھپا کے چلے گئے، من من مٹی کے نیچے چلے گئے، تو پھر تلاش کرو گے، پھر آرزو کرو گے، کاش ہوتے تو خدمت کرتا، کاش ہوتے تو پاؤں دباتا، کاش ہوتے تو آواز بھی اونچی نہ کرتا، کاش کہ یار آج ہے تو آج ہی سے اپنا مزاج بنا لو۔ ہم نے ان نالائق بیٹوں کو دیکھا، ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا۔ ہم ان بچوں کو بھی جانتے جو باپ کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ اتنی تلخیاں، اتنی ناراضگیاں، باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہو۔ ماں کا کبھی حال بھی نہیں پوچھا یار، شہروں میں آگے ان کو دیہاتوں میں دھکوں کے لیے چھوڑائے، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے۔ صاحب ان کی قدر کرو۔ میرے نبی فرماتے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ماں یاد آ گئی نا۔ بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے۔ میں مثال سے عرض کروں گا، ہماری لوگوں کی کہانیاں ملتی جلتی ہیں تقریباً۔ کبھی ہم بیٹھ جائیں نا اکٹھے تو ماضی کے اوراق پلٹے تو ایک جیسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا، لسی میں وہ نمک مرچ ڈبو کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، کاش کہ وہ ہوتے۔ یہ آرزو ہوتی ہے نا۔ کبھی ہمارے پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کا سفر ہے، کاش کہ وہ ہوتے۔ انسان آرزو کرتا ہے نا۔ کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں پہچانتا تھا، آج تو بہانے بہانے سے بتاتے یہ ہمارا بچہ ہے۔ کبھی کوئی نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے، انسان پھر ڈھونڈتا ہے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی۔ میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس علم حاصل کرنے آیا۔ میری والدہ نے جب انگلی آپ کے ہاتھوں میں دی تو ایک آرزو کی، جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہو، میری آرزو یہ ہے کہ یہ بھی انہی راہوں کا مسافر بنے۔ وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم راضی بر رضا ہیں، جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ میں نے اس میدان میں دوڑ لگائی اور بڑی عزتوں سے نوازا گیا۔
آج میں گجراوالا سے خانیوال پھر کہاں سے کہاں تک پورے پاکستان میں جاتا ہوں، اور یہ عزت، یہ پیار، یہ شہرت سب کچھ ملی، لیکن کبھی کبھی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں یار کاش وہ ہوتی، میں اللہ رسول کی باتیں سناتا، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو قد کتنا بڑھتا۔ فطرت ہے نا انسان کی بھائی، وہ تلاش کرتے کاش کہ آج وہ ہوتے تو یہ عزت کی دستار بھی دیکھتے۔ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، یہ مدنی دور ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ماں کب بچھڑی دوست؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی، اور ایک ابوا نامی گمنام بستی، وہ پہلے گمنام تھی لیکن اب گمنام نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں آ کر کے بیمار ہو گئی، بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی، پلٹ پلٹ کے میرے نبی ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے۔ میں جب پہلی دفعہ حاضر ہوا، ہم دعا کر کے واپس آنے لگے تو میرے ساتھ علماء تھے، میں نے کہا یار آج اسی ادا کو ہم ادا کریں گے، ہم پلٹ پلٹ کے رخصت چاہیں گے۔ یقین مانیے مقام بدر تک سسکیاں اور ہچکیاں ہماری تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضور 6 سال کی عمر میں ماں سے بچھڑے، پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ام ایمن کہتی میں جب پہاڑ سے نیچے آتی ہوں تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے حضور، کہتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ آئی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج حضور کو ماں یاد آئی، صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ والدہ کو کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد، بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ بہت بڑی دولت ہے دوست، ان کی قدر کرو اور زندگی میں کرو، اور اتنا پیار دو، اتنی محبت دو۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے ماں باپ راضی ہوتے ہیں نا، ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک نشہ نہیں اترتا، اور میں کہتا ہوں یار زندگی میں اپنے امر رویے سے کہلوا کے جائیے گا۔ جب راضی ہوتے تو ایک جملہ بولیں، جا پتر تینوں ستئی خیران ہے۔ ہاں اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت تکریم کرنے کی توفیق، اگر ناراض ہیں تو بھائی راضی کر لو۔ اس معاشرے میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، میرے رسول تشریف لاتے ہیں تو ان قدروں کو بحال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں میرے بھائی بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا، بیٹی منحوس تھی، بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مر رہی تھی، زندہ گھڑے میں گاڑ دی جاتی تھی۔ سنن دارمی کا حوالہ ہے، ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے جہالت کے زمانے میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں پھینک کے جو ہے وہ مارا ہے، اور اس کی چیخیں آج بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ کہانی سناتے ہیں کہ جب میں کنویں پر لے گیا تو اس کو دھکا دیا، اور وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا تاہو، ہائے میرے ابا مجھے بچا لے۔ جب یہ بات کی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور فرماتے مجھے پھر سناؤ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، تیری طرف دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے اس نے مجھے دیکھ کے کہا ابو جی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ باپ بیٹی کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ غوطہ کھا کے اوپر آ کے دیکھتی ہے، کسی پرائے سے بھی گزرتے ہوئے یہ حادثہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن وہ معاشرہ ایسا تھا نا، ناک بچانے کا راستہ کیا تھا؟ گڑھے میں کھود ڈال دیتے، پانی میں بہا دیتے۔ تو کہتے حضور اس کی چیخیں مجھے سنائے۔ حضور اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر میرے نبی نے بیٹی کو عزت کس طرح دی؟ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی ہے دوست، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فاجلسھا فی مجلسہ،
جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں بیٹی فاطمہ کو بیٹھاتے ہیں. آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر پہ فاطمہ کو ملتے ہیں, جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ تو زہرا کو ملتے ہیں. امت کو تعلیم دی, گھر میں کچھ لاؤ نہ کھانے کو تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. لیکن معذرت سے کہوں گا, وہ ساغر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے, ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے. میں ساتھ ساتھ نشاندہی کرتا چلوں گا اپنے رویوں کی بھی. بھائی جان, میرے نبی تو بیٹی کو عزت دیتے ہیں, اور آج کسی کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ اس عورت کو بھی قبول نہیں کرتا. مجھے ایک ہفتہ پہلے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مولانا میری بیٹی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں, کہا 4 بیٹیاں ہیں. تو میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کہتی یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا, انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے, اب بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور بھائی بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. بیٹیاں 3 ہو یا 4 ہوں یا 5 ہو, کبھی بھی نفرت نہ کیجیے, کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیے گا. بیٹیاں بڑی اچھی لگتی ہیں. ساسا بن ناجی المجاشی, یہ عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اس نے حضور سے عرض کیا حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے, ان کے ظالم باپوں کو لالچ دے کے, فدیہ دے کے, گابن اونٹنیاں دے کے. یہ عمل جہالت کے زمانے کا ہے, کیا اجر ہے؟ فرمایا اجر تو اللہ نے دے دیا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے دولت ایمان سے مالا مال نہیں کر دیا. بعض کا جہالت کے زمانے کا کیا ہوا اچھا عمل بندے کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. میرے نبی نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی. اس معاشرے میں میرے بھائی بہن کے ساتھ بھائیوں کے رویے بڑے تلخ تھے. وہ معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں تھا, وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. جس طرح بیٹی منحوس تھی اسی طرح بہن کو بھی وہ منحوس سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بہن کا وقار بلند کیا. دیکھیے صاحب, آج کے اس معاشرے میں بھی بھائی بہنوں کی خاطر کیا پردیس کے دھکے نہیں کھاتے؟ جب یہاں سے اڑان بھرتے نا 7 سمندر پار, ہزاروں میل نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے جاتے ہیں, لیکن یہ اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. فطری محبت 4 ہیں, وطن, مال, جان اور اولاد. وطن چھوڑنا آسان نہیں, بہت مشکل ہے. آپ خانے وال سے آپ کا تعلق ایک چھوٹا سا شہر ہے, آپ کو عارضی رہائش یہاں سے لاہور یا اسلام آباد یا ملتان لے جانا ہو بچوں کی تعلیم کی خاطر, اور ہفتے میں 2 دفعہ ہم اپنے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں, یہاں ہمارے کاروبار ہیں, لیکن عارضی رہائش ملتان لے جانا ہو تو بھائی کیا آسان ہے؟ مشکل ہے. ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پہ. اتنا آسان نہیں جہاں اس نے جنم لیا ہو اس کو چھوڑنا. اور یہ پردیسی بھائی یہاں سے اڑان بھرتے ہیں اور ہزاروں میل ہم سے دور چلے جاتے ہیں. کس لیے؟ اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے. کیونکہ ہمارا معاشرہ تو اس بیٹی کو قبول نہیں نہ کرتا جو جہیز میں لائے کچھ نہ. ہمارا معاشرہ اس بیٹی کو نہیں قبول کرتا, کیونکہ ہم تو باقاعدہ فہرست بنا کے لاتے ہیں نا, ہمیں یہ چیزیں چاہیے, یہ ہمارے پاس ہے, یہ اپنی بیٹی کو دینی ہے, تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کیجیے گا. اس میں سب سے اوپر گاڑی لکھی ہوتی ہے بھائی, اور اس کے بعد دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا کہ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. یقین جانو ہمارا معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہے. یا سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک بارات دیکھی ہوگی, شادی دیکھی ہوگی, جس پہ 200 کروڑ خرچ کیا گیا, بڑی شہرت اس نے پائی. ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کیا. یہ جو نمائش والے ہیں نا, ویسے ہم غریب لوگ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو پوچھا, سنائیں حالات کیسے ہیں؟ 15,000 کا ملازم ہے, کرائے کا مکان ہے, 6 بچے ہیں. تو جب پوچھتے سناؤ کیسے حالات, وہ کہتا اللہ دا بڑا ہی فضل ہے, اللہ نے کسی دا محتاج ہی نہیں کیتا. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. جے سونا دکھ وچ راضی تو سکھ نو چلے ڈاما. ہم راضی بر رضا ہیں, سر تسلیم خام والا مزاج ہے. لیکن ان لوگوں نے, ان ظالموں نے ہمارا جینا حرام کیا ہے. یہ نمائش والوں نے. یار آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے, جتنا مرضی دو, لیکن ہمیں تو نہ دکھا کے دو. ہماری بیٹیاں سوال کرتی ہیں ہم سے, ابا ہمیں یہ چیزیں چاہیے جو اس نے اپنی بیٹی کو دی. وہ کہاں سے مزدور لا کے دے گا یار؟ جو 500 کی دہاڑی لگاتا ہے, جو عید والے دن اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتا, جو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی نہیں پوری کر سکتا. کیا ہر باپ کی آرزو نہیں کہ میری اولاد مجھ سے کوئی تقاضا کرے وہ میں پورا کروں, اور جب وہ نہیں پورا ہو سکتا کتنا زخمی ہوتا ہے وہ بوڑھا.
یہ ظالم ہے ہمارے معاشرے کے یہ لوگ، یہ نمائش والے اور دوسرے ڈیمانڈ والے۔ ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ نمائش سے۔ جب نمائش ہوئی تو ڈیمانڈ پیدا ہوئی۔ بھائی جان ڈیمانڈ ہم بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں۔ امیر نے تو دے لیا بھائی، گاڑی مانگی گاڑی دی، بنگلہ مانگا بنگلہ دیا، غریب کہاں سے لا کے دے؟ اور تیسرے بہروپیے ہیں، اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے، نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے، لیکن یہ لوگ جینے بھی نہیں دیتے۔